اس کے علاوہ اس کا تیل جلا کر جسم پہ ملا ہوا لگانے سے سوکھے ہوئے بچے بھی موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربلسٹ کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری جڑی بوٹی ہے چند راہی۔ چند راہی جڑی بوٹی کو بعض لوگ چندر راہی بھی کہتے ہیں، اسے خشک پوا بھی کہتے ہیں۔ یہ جڑی بوٹی دھان کی طرح یا گیہوں کے بالکل گھاس کی طرح دیکھنے میں آتی ہے، لیکن اس کا ذائقہ ہلکا سا تلخ ہوتا ہے۔ اس کی جڑ پان میں رکھ کر کھلائی جانے سے سوکھا مسان، یہ بیماریاں تب تک چھوٹے بچوں کی تب تک اور خنازیری معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا تیل جلا کر جسم پہ ملا ہوا لگانے سے سوکھے ہوئے بچے بھی موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ ترکیب یہ ہے کہ تیل لگا کر دھوپ میں مالش کر کے دھوپ میں بچے کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ صبح کے وقت کی دھوپ کھلائی جاتی ہے تو بچے بہت جلد طاقت و صحت پکڑ لیتے ہیں اور کمزوری سے بچ جاتے ہیں۔ چندردھان کا پودا زیادہ تر ایسے مقامات پر ہوتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے۔ اس کی کوئی کاشت نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ تر یہ خودرو ہی پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ آج کے ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کی جائے، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ سراب گوٹ JDC آفس کے سامنے ہربلسٹ کلینک کرتے ہیں۔ دبئی، کویت، جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں چند راہی جڑی بوٹی کی۔ اس جڑی بوٹی کے بیچ میں ایک پھل لگتا ہے جو کہ ہو بہو وچ کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ پیپل ہوتا ہے، لیکن یہ پیپل سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس پھل کو چبا کر کھانے سے پیٹ کے امراض بھی دور ہوتے ہیں، گیسز وغیرہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آکسیجن کی فراہمی کو پورا کرنے میں بے مثال پھل ہے۔ اس کا پھل چوس کر اگر کھایا جائے تو لنگس کی بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر ہونے والی ہوں تو ہونے نہیں پاتی۔ اس کے علاوہ اس کے تیل کو چپڑ کر کے، یعنی کہ اس کے پتوں کو تیل میں چپڑ کر کے معاف اور عام زدہ جگہ پر بھی لگایا جاتا ہے، جو معاف ہو جاتی ہے یا ورم ہو جاتے ہیں، یا ایسی جگہ جہاں ریاحی ورم ہوتے ہیں اور درد بہت زیادہ ہوتا ہے، مریض چلنے پھرنے سے قاصر رہتا ہے، ایسی صورتحال میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔